اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم طلباء کو میں مسلمان سائنٹسٹ یعنی مسلمان سائنسدانوں کے حوالے سے اپنے اس دوسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو عظیم مسلمان کیمیاء دان جابر بن حیان کے بارے میں آگاہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کا کام آئے کہ یہ عظیم سائنسدان کس طرح عظیم تھا۔ جابر بن حیان عظم و وسطی یعنی مڈل ایج کے دور کے عظیم کیمیاء دان ہیں جنہیں عام طور پر کیمیاء کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ جابر ابن حیان جنہیں بعض اوقات الحرانی یا الصوفی بھی کہا جاتا تھا، یہ ایک عطار یعنی ڈرگسٹ کے بیٹے تھے۔ ان کی درست تاریخ پیدائش نہیں معلوم ہو سکی، لیکن یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ 776 عیسوی کے آس پاس کے زمانے میں وہ عراق کے شہر کوفہ میں علاج معالجہ اور کیمیاء گری کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور اموی شہزادے خالد ابن یزید کے شاگرد رہے ہیں۔ خالد ابن یزید خود بھی ایک کیمیاء گر تھا۔ اپنے ابتدائی دور میں جابر بن حیان علاج معالجے کا کام کیا کرتا تھا اور برمکی وزیر کے زیر پناہ تھا۔ یہ برمکی وزیر عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور خلافت میں وزیر تھا، اور برمکی کے زوال کے اثرات سے جابر بن حیان بھی متاثر ہوئے تھے اور اپنی زندگی کا آخری زمانہ گھر میں قید رہ کر گزارا، اور اسی قید کی حالت میں ان کا 803 عیسوی میں انتقال ہوا۔ آئیے اب ان کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جابر بن حیان کی بڑی خدمات کیمیاء کے میدان میں تھیں۔ انہوں نے کیمیاء گری میں تجرباتی تحقیقات کو متعارف کروایا۔ کیمیاء گری کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمان سائنسدانوں خصوصاً جابر بن حیان سے قبل کی جو کیمیاء ہے، کیمسٹری ہے، وہ کیمیاء گری کہلاتی ہے یا انگلش میں الکیمی کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں علم کیمیاء بغیر کسی اصول و ضوابط کے چل رہی تھی، اور اسے باقاعدہ طور پر ایک علم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ مختلف انداز میں لوگ تجربات کر رہے تھے، اور ان تجربات کا مین مشن مختلف دھاتوں یا مختلف اشیاء کو سونے میں تبدیل کرنا تھا۔ اور یہ جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ تگودود اور یہ کوشش، یہ جد و جہد غالباً قارون کے زمانے سے چلی ہوگی، کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، مسلمان علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ قارون کے پاس بے انتہا خزانہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی تھا۔ اور میں نے ایک جگہ اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس نے یہ جو خزانہ جمع کیا تھا وہ اصل میں کیمیاء گری کا ہی ماہر تھا،
اور وہ ایک خاص قسم کی گھاس سے سونا حاصل کیا کرتا تھا۔ اب گھاس سے سونا حاصل کرنا اگرچہ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن یہ ممکن بھی ہے اور عام طور پہ ممکن نہیں ہے۔ شاید عام کیمیا گروں نے اسی بات کو سامنے رکھ کر مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو ملا کر بھی سونا بنانے کی کوشش کی، اور یہ صدیوں تک کوشش جاری رہی۔ اور حیرت انگیز بات بتاتا چلوں کہ اب تک یہ کوشش کیمیا گروں میں جاری ہے۔ کیمیا دان جو حقیقت میں علم کیمیا کے ماہر ہیں وہ اب اس چیز کو ترک کر چکے ہیں، لیکن جو کیمیا گر ہیں، پرانی کیمیا پر چلنے والے اور جدید کیمیا سے جو واقف نہیں، وہ اب بھی اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو ملا جلا کر کسی طریقے سے سونا بنا لیا جائے اور آسان طریقے سے دولت مند بن جائے۔ تو قارون اس گھاس کو کہیں سے لاتا تھا اور اس سے سونے کو الگ کیا کرتا تھا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں سونا جدید علم کیمیا کی روح سے چونکہ عام طور پر مرکبات کی صورت میں نہیں ملتا اور یہ ایک عام حالت میں غیر عامل قسم کی دھات ہے، آسانی سے ریئیکشن نہیں کرتی، اس لیے قدرت میں یہ زیادہ تر جن پہاڑوں سے حاصل بھی کی جاتی ہے تو یہ خالص حالت میں، عنصری حالت میں، ایلیمنٹل فارم میں حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس گھاس میں واقعی میں سونا تھا جو قارون جس سے سونا نکالتا تھا، تو پھر ایک ہی مطلب تھا کہ جس زمین میں وہ گھاس اگتی تھی اس زمین میں یقیناً سونا مکس تھا، اور اس گھاس میں عین ممکن ہے ایسی کوئی خاصیت ہو کہ وہ اس سونے کو، اس کی جڑیں جو ہیں زمین سے جذب کر لیتی ہوں، اور پھر اس کے اندر وہ، یعنی اس کے پتوں میں بھی جو گھاس کے پتے، تنکوں کی طرح پتے عام طور پہ گھاس کے ہوتے ہیں پتلے، اس کے اندر سونا منتقل ہو جاتا ہو اور اس کو وہ جلا کر جو ہے قارون سونا الگ کر لیا کرتا ہو۔ بہرحال یہ تو حتمی بات نہیں ہے، لیکن جو میں نے اندازہ لگایا ہے، وہ جو معلومات حاصل کی ہیں اور اپنی رائے بتائی ہے، تو قارون کے پاس جو بے انتہا خزانہ تھا وہ اصل میں اسی قسم کے کسی ذریعے سے حاصل ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یا اس سے ہو سکتا ہے پہلے سے ہی بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس چکر میں سونا تو کوئی بھی نہیں بنا سکا، البتہ مختلف قسم کی چیزیں ضرور انسان نے مختلف زمانے میں تیار کر لی اور نئی نئی چیزیں بنانے کا علم انسان کو ہوتا چلا گیا، لیکن یہ رینڈم طریقہ تھا، کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں تھا۔ اور جابر بن حیان غالباً پہلا، بلکہ غالباً کیا تسلیم شدہ پہلا کیمیا دان ہے، پہلا کیمسٹ ہے جس نے کیمیا گری میں باقاعدہ تجرباتی تحقیقات کو متعارف کرایا، اور ان کی اس طرز تحقیق نے تیزی سے جدید کیمیا کا، ماڈرن کیمسٹری کا روپ دھار لیا۔ ان کی لیبارٹری اور خود ان کے حالات، جیسے میں نے اوپر شروع میں بتایا کہ وہ آخری زمانے میں قید ہو کر رہ گئے تھے اور اپنے گھر کے اندر ہی قید کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور زمانے کے دست برد سے ان کی لیبارٹری بھی محفوظ نہیں رہی تھی، اور تباہی کے بعد ان کی مشہور تجربہ گاہ پھر بھی صدیوں باقی رہی، یعنی مکمل ختم نہیں ہوئی۔ البتہ ان کی شہرت ان کے 100 شاندار رسالوں کی وجہ سے قائم رہی، یعنی انہوں نے مختلف موضوعات پر 100 رسالے لکھے تھے، اور ان میں سے کیمیا یعنی کیمسٹری اور کیمیا گری کے متعلق 22 رسالے تھے، یعنی 100 میں سے 22 رسالے تو انہوں نے علم کیمیا پر لکھے تھے، اور کیمیا کے لیے ان کی بنیادی اہمیت کی خدمات میں سائنسی طریقوں جیسے عمل قلماؤ، کرسٹلائزیشن، عمل کشید، ڈسٹیلیشن اور تکلیس، کیلسینیشن، اور عمل تصعید، سبلیمیشن، اور عمل تبخیر یعنی ایواپوریشن جیسے جو فزیکل پروسیس ہیں کیمسٹری میں استعمال ہونے والے، ان طریقوں کی تکمیل ہے۔
یعنی ان کی خدمات میں یہ سارے ان طریقوں کی تکمیل بھی ان کی سائنسی خدمات میں شامل ہے. یعنی گویا وہ ان طریقوں کو مکمل کرنے والا شخص ہے اور دنیا کو بالکل درست طریقے سے ان کو متعارف کرانے والا شخص ہے. نہ صرف یہ طریقے انہوں نے مکمل کیے بلکہ ان طریقوں کے لیے کئی آلات بھی ایجاد کیے. یہ حقیقت ہے کہ کیمیا کو بطور ایک سائنس کی شاخ کے ترقی دینے والے عرب سائنسدان تھے. مبہم نظریات سے نکال کر انہوں نے کیمیا گری کو ایک زبردست جلا بخشی. آج انگلش میں جو لفظ کیمسٹری استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی عربی زبان کے لفظ الکیمیا ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے. الکیمیا کے بارے میں بتاتا چلوں کہ عربی میں لفظ تو الکیمیا نہیں ہے، کیمیا ہے. البتہ عربی میں لفظ بہت سے لفظوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جس طرح انگلش میں لفظ دی ہے یا دا ہے THE، یہ اس کا متبادل ہے، یعنی ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جب کسی لفظ کے ساتھ ال استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی لفظ کے ساتھ انگلش میں دی یا دا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو الکیمیا اس وقت استعمال ہوگا جب اس کے دائیں بائیں کوئی لفظ اور موجود ہو اور اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اور اس کے علاوہ جب ہم زور دینا چاہتے ہیں کیمسٹری پر تو تب بھی انگلش میں عربی میں کیمیا کے ساتھ لفظ الکیمیا کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دا کیمسٹری. انگریزی میں پہلے یہ لفظ الکیمیا انگریزی میں الکیمی کی شکل میں استعمال ہوا، اور آج بھی الکیمی لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہی لفظ بدل کر کیمسٹری بن گیا. آج بھی انگریز مسلمان کیمیا گروں کی جو کیمسٹری ہے اس کو الکیمی ہی کہتے ہیں. شاید جابر بن حیان کا زیادہ تر کام معدنی اور دوسرے تیزابوں کی دریافت کا تھا. وجہ یہ ہے کہ اس نے کئی قسم کے تیزابوں پر کام کیا تھا، یعنی اس کا زیادہ زور جو منرل اور نان منرل، یعنی انہیں آج ہم آرگینک ایسڈز کہتے ہیں، اس نے ان تیزابوں پر کافی کام کیا. اور جو انہوں نے اپنی کرمبیک میں پہلی دفعہ تیار کیے تھے یہ تیزابات، یہ بھی عجیب بات ہے، یہ تیزابوں سے واقف دنیا کو کرانے والا پہلا شخص تھا، اور ایک نہیں کئی تیزاب اس نے دنیا کو دیے. کرمبیک ایک برتن ہے جسے انگلش میں المبک کہتے ہیں، ALEMBIC المبک. اور یہ یوں سمجھیں کہ ڈسٹیلیشن کے لیے زبردست برتن ہے، کنٹینر ہے. بعد میں اس کو بدل کر ریٹارڈ کی شکل میں بھی لایا گیا. اب موقع نہیں ہے کہ میں ان آلات کے بارے میں بتاؤں. فی الحال میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ جابر بن حیان ایک کیسا زبردست کیمیا دان تھا. کیمیا گری کی بنیادی فطرت کے حوالے سے بہت سی خدمات کے علاوہ، جن میں بڑی مقدار میں نئے مرکبات کی تیاری اور کیمیائی طریقوں کی ترقی بھی شامل ہے، انہوں نے کئی اطلاقی کیمیائی طریقوں کو بھی ترقی دی. اطلاقی کیمیائی طریقے سے مراد اپلائیڈ کیمیکل میتھڈز یا پروسیسز ہے. اس طرح وہ اطلاقی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنس کے میدان میں وہ پہلا رہنما بن جاتا ہے. اس میدان میں اس کی کامیابیوں میں مختلف دھاتوں کی تیاری، فولاد کی ترقی، کپڑوں کو رنگنا، چمڑے کی دباغی یعنی ٹیننگ آف لیدر، اور واٹر پروف کپڑوں پر وارنش لگانا، اور شیشہ سازی میں مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال کرنا، زنگ کے عمل کو روکنا، سونے پر نقاشی اور حروف سازی کا عمل، رنگوں کی شناخت، گریسیں بنانا شامل ہے. گویا اتنا وسیع کام تھا اس شخص کا، اس ہستی کا. ان عملی کاموں کی کوششوں کے زمانے میں ہی اس نے آب سلطانی بھی تیار کیا. آب سلطانی ایک زبردست سولوشن ہے اور جس میں سونے اور چاندی جیسی دھاتیں حل ہو جاتی ہیں، اور یہ آب سلطانی جسے انگلش میں ایکوا ریجیا کہتے ہیں یعنی شاہی پانی، عربی میں اسے ماء الملوک کہتے ہیں.
اور یہ جو لفظ ایکواریجیا ہے یہ اصل میں آب سلطانی، بلکہ عربی لفظ جو ماء الملوک ہے اسی کا ترجمہ ہے لیٹن یا گریک لینگویج میں. معذرت خواہوں، اب میرے علم میں نہیں ہے یہ ایکواریجیا آیا لیٹن ورڈ ہے یا گریک، لیکن اس کا جو یہ لفظ بنتا ہے یہ ماء الملوک ہی کے معنی میں ہے، یعنی شاہی پانی کے معنی میں ہے. تو اسی لفظ کا ترجمہ انہوں نے کیا جو لفظ اس کے لیے جابر بن حیان نے استعمال کیا تھا. ماء الملوک عربی لفظ. تو اس طرح دیکھیں اس کا بنایا ہوا یہ آب سلطانی. آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی یہ اسی طرح اہم ہے جس طرح اس زمانے میں اہم تھا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بڑھ چکی ہے. اور جو سنار ہیں گولڈ کا کام کرنے والے آج بھی آب سلطانی کا استعمال کرتے ہیں. تھرمبک اس کی ایک زبردست ایجاد ہے جس نے عمل کشید کو، ڈسٹیلیشن کو آسان اور منظم کر دیا اور باقاعدہ کر دیا. جابر بن حیان کو اپنے تجرباتی عمل اور کام کی درستگی پر زبردست گرفت حاصل تھی. یعنی وہ اپنا تجرباتی عمل بالکل درست طریقے سے کرتا تھا اور جو کام بھی کرتا تھا وہ ایکوریٹ ہوتا تھا. خصوصیات کی بنیاد پر وہ چیزوں کی، سبسٹینسز کی 3 قسمیں بیان کرتا ہے. نمبر 1 تیران پذیر اشیاء یعنی وولٹائل سبسٹینسز، یعنی وہ جو تیزی سے اڑتی ہیں گرم کرنے پر، جیسے کافور، کیمفر، آرسینک اور امونیم کلورائڈ وغیرہ. دوسری یعنی نمبر 2 میں وہ دھاتیں، میٹلز بتاتا ہے، جیسے سونا، چاندی، سیسا، تانبا، لوہا. یہ اس زمانے میں موجود تھی اور اس نے اسے الگ کیٹیگری میں رکھا، اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیٹیگری بالکل درست ہے اور آج بھی یہ میٹلز میں ہی آتی ہے. اور تیسرے نمبر پر اس نے جو اشیاء بیان کی وہ مرکبات، کمپاؤنڈ ہیں جنہیں پاؤڈر میں بدلا جا سکتا ہے. چنانچہ اس نے اس کے بعد دھاتوں اور غیر دھاتوں اور تیران پذیر اشیاء کی درجہ بندی کی راہ ہموار کی. یعنی بعد میں جو درجہ بندی تبدیل ہوئی تو یہ اصل میں اس کی بنیاد ڈالنے والا شخص یہی عظیم کیمیاءدان جابر بن حیان تھا. آج ہم ایلیمنٹس کو دھاتوں، غیر دھاتوں اور نیم دھاتوں میں کیٹاگرائز کرتے ہیں، یعنی ان کی درجہ بندی کرتے ہیں. اور تیران پذیر اشیاء آج بھی الگ بیان کی جاتی ہیں، البتہ یہ زیادہ تر مرکبات میں آتی ہیں، کمپاؤنڈز میں آتی ہیں. یعنی کمپاؤنڈز کی پھر کیٹیگریز میں 2 قسم ہو جاتی ہیں، وولٹائل اور نان وولٹائل، تیزی سے اڑنے والے اور گرم کرنے پر نہ اڑنے والے. اگرچہ وہ ایک کیمیاگر کے طور پر مشہور تھا، لیکن پھر بھی وہ اعلیٰ دھاتوں جیسے سونے کی تیاری کا پیچھا کرتا نظر نہیں آتا تھا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ قدیم زمانے سے ہی لوگ جو کیمیاگر تھے، مسلمان کیمیاگر بھی اور ان سے پیچھے والے کیمیاگر بھی، زیادہ تر مختلف قسم کی دھاتوں اور کیمیکلز کو آپس میں ملا کر سونا بنانے کی کوشش میں لگے ہوتے تھے. وہ کیمیاگر کے طور پر مشہور ہونے کے باوجود، الکیمسٹ کے طور پر مشہور ہونے کے باوجود، سونے کی تیاری کے چکر میں لگا ہوا نظر نہیں آتا تھا. یعنی ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ وہ اپنی زندگی اس نے اس کام میں ہی لگائی ہو اور وہ اس کا پیچھا کرتا نظر آتا ہو. آپ کو یہ عجیب بات بتاتا چلوں کہ دنیا کا ایک عظیم سائنسدان مسٹر نیوٹن، بلا شک و شبہ وہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، وہ تک مختلف دھاتوں سے سونا بنانے کی کوشش کرتا رہتا تھا. نیوٹن کی ہسٹری میں نے پڑھا ہے کہ اس نے باقاعدہ اپنے گھر میں ایک بھٹی بنائی ہوئی تھی جس میں وہ سونا بنانے کے تجربے کرتا رہتا تھا، لیکن وہ بھی ناکام رہا اس میں. حالانکہ اس سے بہت پہلے مسلمان سائنسدان جو نظریاتی قسم کے تھے وہ اس بات کو رد کر چکے تھے اور اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. الکندی نے تو خاص طور پر باقاعدہ اس نظریے کو باطل قرار دیا تھا کہ مختلف دھاتوں کو ملا کر سونا بنایا جا سکتا ہے.
سونا بنانے کے چکر میں پڑنے کے بجائے اس نے اپنی کوششیں بنیادی کیمیائی طریقوں کی ترقی، کیمیائی تعاملات کی میکانیت یعنی میکانزم آف کیمیکل ریئیکشن کا مطالعہ کرنے میں صرف کی۔ چنانچہ کیمیاگری کی کہانیوں میں سے اس نے علم کیمیا کو الگ کرنے میں زبردست مدد دی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کیمیائی تعاملات میں اشیاء کی مقرر مقدار حصہ لیتی ہے، اور یہ کہہ کر گویا انہوں نے قانون مستقل تناسب، لا آف کانسٹینٹ پروپورشن یا ڈیفینٹ ریشو کی بنیاد ڈال دی تھی اپنے ہی زمانے میں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس نے گویا یہی قانون خود بیان کر دیا تھا، اگرچہ اس نے قانون کے انداز میں بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے قانون تو بنیادی طور پر یہی ہے جو اس نے بتایا ہے۔ ان کے مجموعہ کتب میں بڑی تعداد میں کتابیں شامل ہیں۔ کیمیا کے علاوہ انہوں نے ادویات اور فلکیات میں بھی خدمات انجام دی۔ ان کی کیمیا پر کتابوں، جن میں کتاب الکیمیا اور کتاب السبعین شامل ہیں، کا ترجمہ لاطینی اور یورپی زبانوں میں کیا گیا۔ یورپ میں کئی صدیوں تک یہ ترجمے مشہور رہے ہیں، اور کئی صدیاں یعنی سنچریز، لفظ سنیے، گویا زمانے تک، صدیوں تک ان کی کتابیں دوسرے ملکوں کی سائنس پر، کیمیا پر چھائی رہی، اور یہ جدید کیمیا کی احیاء میں مؤثر ثابت ہوئی۔ یعنی بعد میں جو جدید کیمیا دنیا میں سامنے آئی تو یہی جابر بن حیان کا کام کا کمال تھا۔ جابر بن حیان کی ایجاد کردہ بہت سی اصطلاحات جیسے الکلی آج بھی یورپی اور دوسری زبانوں میں استعمال ہو رہی ہیں اور سائنسی الفاظ معنی کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان کی صرف چند کتابوں کو ترمیم کے بعد یعنی ایڈٹ کرنے کے بعد شائع کیا گیا، اور جبکہ بہت سی دوسری کتابوں کی شرحیں لکھی گئیں اور شرح لکھ کر انہیں شائع کیا گیا۔ اس کی بہت سی دریافتوں جیسے تیزابوں میں سے نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، سٹرک اور ٹارٹارک ایسڈ کی پہلی دفعہ تیاری اور منظم تجرباتی عمل پر زور نمایاں اور پر اثر ہے۔ یعنی وہ اپنی اس کا یہ جو تمام دریافتیں ہیں، یہ ان کی ساری دریافتیں، نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، سٹرک ایسڈ، ٹارٹرک ایسڈ، یہ ایسے ان کی ایسی زبردست دریافتیں کہ آج تک یہ چاروں تیزاب جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ آج تک سب کے سب استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا منظم تجرباتی عمل پر زور دینا، اور یہ ساری چیزیں آج کیمیا میں انتہائی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہیں، اور انہی کے ان زبردست کام کی وجہ سے ہی انہیں ان زبردست کاموں کی وجہ سے ہی کیمیا کا بانی یعنی فادر آف کیمسٹری سمجھا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست خطاب انہیں دیا گیا ہے۔ اور ایک یورپی مصنف میکس میئر ہاف کے بقول یورپ میں علم کیمیا کی ترقی کا صحرا جابر بن حیان کے سر سجتا ہے۔ اس عظیم کیمیادان کا انتقال، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، 803 عیسوی یعنی آج سے 1016 برس پہلے ہوا تھا۔ گویا وہ 10 صدیاں قبل دنیا کو یہ زبردست علم دے کر گیا، اور اس کے بنائے ہوئے مرکبات آج تک دنیا میں اس کی اور اپنی اہمیت کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ تو امید ہے طلباء کو مزہ آیا ہوگا۔ اپنے خاص طور پر میرے جو مسلمان طلباء ہیں، میرے لیکچر ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم بھی طلباء سن رہے ہوں، تو ان کو بھی مزہ آیا ہوگا کہ اس شخص نے تمام دنیا کے انسانوں کی خدمت کی، اور مسلمانوں کو یقیناً زیادہ خوشی ہوگی اور کہ ان کے آباء و اجداد میں، ان کے بزرگوں میں سائنس کی خدمت کرنے والے ایسے زبردست لوگ موجود ہیں، اور میں یہ جو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ان کے کام سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو میرا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم سائنس کے علم میں اپنا شغف، اپنا شوق دکھائیں،
اور نقل کا جو رجحان ہمارے ہاں پروان چڑھ چکا ہے، اس سے خود کو دور رکھیں اور حقیقی علم حاصل کرنے والے بنیں۔ اب میں اپنا لیکچر مکمل ختم کرنے سے پہلے آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میرے یہ لیکچر اچھے لگتے ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور میرے چینل اسٹوڈنٹس فیوچر کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اجازت چاہوں گا، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔